بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اخلاق و آداب نمبر 1 پہ مساوات ہے۔ مساوات کا لفظی معنی برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اصطلاحات میں مساوات سے مراد کسی انسان کو رنگ، نسل یا زبان، معاش کی بنیاد پر دیگر انسانوں پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور آدم کی اولاد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا فرمایا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بقا و ترقی کی مساوات اور برابری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو عدل اور مساوات عطا کرتا ہے۔ لوگوں کو قابلیت، تعلیم اور تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا عدل کہلاتا ہے، جبکہ تمام انسانوں کا قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کے حامل ہونا مساوات کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ مساوات کے اصولوں پر بسر فرمائی اور اپنے اہل بیت و صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا اور سماجی تقسیم ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عمل سے معاشرتی تقسیم اور عدل مساوات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرح بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ حصہ لیا اور آپ نے مسجد کے تعمیر کے لیے پتھر اور اینٹیں بھی اٹھائیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں حصہ لیا اور صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں ہوتے تو کام بانٹ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حصے کا کام کرتے تھے۔ ریاست مدینہ کے حکمران کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں مساوات کو فروغ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، رشتہ دار اور قریبی لوگوں کے ساتھ بھی قانونی مساوات کا برتاؤ فرمایا۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی ادنیٰ رعایت نہیں کی۔ ایک مرتبہ بنو مخیظوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ جرم ثابت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں مساوات اور برابری کے اصول کو رواج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی اور نسلی امتیاز کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم پر مبنی ہدایات کی روشنی میں صحابہ کرام نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ اس معاشرے میں تمام افراد کو یکساں حیثیت حاصل تھی۔ ذات پات، رنگ، نسل کی بنیاد پر کسی کو برتری نہیں تھی۔ قانون کی نظر میں تمام افراد برابر تھے۔
ہمیں بھی اپنے معاشرے میں مساوات اور برابری کو فروغ دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا موضوع بہت اچھا لگا ہوگا اور لائک و شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو مساوات اور برابری ملے گی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرے کو خوشیاں مسرت حاصل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔